السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج کا جو وی لاگ ہے وہ ہم بات کریں گے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ جن کا نام تھا بڑا مشہور زمانہ وسیم اکرم پلس عثمان برداس صاحب پہ۔ کہانی یہ ہے کہ اپنا پاکستان میں کوئی سیاسی کلچر نہیں بدلا۔ جب آپ حکومت بدلتے ہیں تو آپ کسی بھی سیاستدان کو نیچے لانے کے لیے، اپوزیشن کا پریشر ڈالنے کے لیے اس کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کوئی راز کی بات دیں، ہمارے ساتھ مل جائیں، تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور یہ میں آپ کو بڑی باوثوق اطلاع دے رہا ہوں کہ عثمان برداس پہ اس حکومت نے پورا پریشر ڈالا کہ کسی طرح وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، یا کسی طرح ایسی کوئی سیکرٹ دیں، یا ایسا کوئی کیس بنا دیں، کوئی ایسی وٹنس ہمیں دے دیں کہ چلے ہم عمران خان پہ زیادہ حملہ کر سکیں۔ وہ نہ ہونے کے باعث آپ دیکھیں دن بدن ایک مشکلات کا ایک سمندر جو ہے نا، ایک دباؤ جو بڑھتا جا رہا ہے عثمان پہ۔ اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے جو جمعے کے روز ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہوا کہ جناب اب ان کو پورا انہوں نے فکس کر لیا۔ فکس اس طرح کر لیا، انہوں نے کہا جی پاجی یہ جو 10 انہوں نے نیب نے 10 لگژری کارز کا ایک ڈیٹا دیا ہے جناب، انہوں نے عثمان برداس صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا نام ہے، یہ آپ کی بیوی کا نام ہے، یہ آپ کا بھائی کا نام ہے۔ کمال یہ سارے بھائی بیوی ساری ان کی جو فیملی ہے ان کی 10 لگژریز کار انہوں نے کیا ہے کہ امیزر ان کا ریکارڈ دے دیں، یہ کہاں سے آپ نے خریدی، کہاں سے پیسے آئے، ان کے ٹوکن کس نے دیے، کہاں سے یہ آپ نے خریدی، یہ کدھر سے آئی ہیں، یہ اصل میں پریشر ڈال دیا انہوں نے اور 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ اب اس کے پیچھے جو کہانی یہ ہے کہ اگر وہ سی ایم پنجاب جو پرانے تھے، جو وسیم اکرم صاحب جن کو عمران خان کہتے تھے اور ان کی شرافت اور ان کی دیانت کی بڑی قصے کہانی کرتے تھے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو حکومت نے ایک چاروں طرف حملہ کیا ہوا ہے عمران پہ۔ ایک تو حملہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ 30 مقدمات ہیں، اس میں جناب ایک لمبی لائن ہے کہ توشہ خانہ میں جناب آپ کی خیر نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ پہ کیس بنے گا، آپ عدالت میں جائیں گے، آپ نہل بھی ہوں گے۔ پھر ان کی ایک نام نہاد بیٹی کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ بھی ایک شہری پہنچا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی کیس چل رہا ہے کہ جناب آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے، آپ نے سچ نہیں بولا۔ پھر الیکشن کمیشن میں آپ کا ایک فارن فنڈنگ کا کیس ہے، پھر الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس ہے، پھر ایک نیا کیس کر دیا کہ جناب آپ نے عدالت کی توہین کی ہے، جوڈیشل جب یہ خان صاحب گئے اسلام آباد میں آپ نے وہاں پہ احترام نہیں کیا۔ تو وہ چاروں طرف سے ایک طرف عمران پہ دباؤ ہے، اور یہ جو اگلا یہ عثمان برداس کا بیسیکلی جو دباؤ ہے نا، اس کے پیچھے 2 اسپیکٹ ہیں۔ ایک خان صاحب کے جو 2 کریکٹر تھے جو ان کی حکومت میں رہے، اس میں ایک یہ عثمان برداس صاحب تھے، اس کے بارے میں خان صاحب بڑی ان کی انوسینس، ان کے معصوم ہونے پہ بڑا ذکر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اتنا عظیم آدمی کہ اس کے گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی، لہٰذا اس کو میں نے سی ایم بنا دیا۔ تو میں تب بھی سوچتا تھا، تو میرا خیال ہے جس نے پھر گاڑی نہیں دیکھی اس کو وزیر آپ ریلوے بنا دیں، جس نے کبھی جہاز میں نہیں بیٹھا اس کو وزیر جہاز بنا دیں۔ خان صاحب کا اپنا منطق تھا، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، انہوں نے کہا آپ کو اس کو سی ایم بناتے ہیں۔ دوسرا ان کا جو ہائپوتھیسس تھا اس کو بھی بڑا اٹیک کیا جا رہا ہے، آپ غور کریں تو وہ ہے اپنا مشہور زمانہ جو ان کی خاتون کا نام ہے جی فرا گوگی، جو بڑی اپنا جو مس ہماری پہلی خاتون اول تھی ان کے بڑی قریب تھی۔ تو خان صاحب کے 2 بڑے مفروضے تھے کہ ایک عثمان برداس بڑا نیک آدمی ہے، اور ان کی جو مسز ہیں جو بیگم صاحب ہیں وہ بڑی ایک نمازی پرہیزگار خاتون ہے، لہٰذا ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، ان کا کوئی کسی کہانی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی فائدہ لینے سے تعلق نہیں۔ تو 2 چیزیں ایک حکومت ایک تیر میں 2 نشانے کر رہی ہے۔ فرا گوگی کی بھی آج انہوں نے جناب ناقابل اپنا ضمانت نہ اس کی جو وارنٹ ہے وہ جاری ہو گئے ہیں۔ وہ ایف آئی اے نے مانگا جی کہ اس نے اتنی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے اور ملک سے بھاگی ہوئی ہے، اور یہ کیس میں ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں آ رہی ہے، پیش ہی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے وارنٹ نکالیں۔ تو 2 چیزیں ایک ہی دن جمعے کے روز 2 ہی اٹیک ہوئے ہیں، اور دونوں اٹیک بیسیکلی عمران پہ ہیں۔ اٹیک یہ ہے کہ جناب آپ اپنی مسز کے اپنی بیوی کی نیک نامی پرہیزگاری پر بڑا ذکر کرتے تھے، اس کی جو قریبی ترین دوست ہے، جو قریبی ترین کمپینین ہے، اس پہ اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، اور اس کو ضمانت پہ بھی ہم نے جناب اس کی کینسل ہو گئی ہے، اس کو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا عثمان برداس صاحب کے ساتھ آج ستھری ہوئی ہے، ان سے کہا گیا کہ جناب آپ ان سے کیا کہا گیا ذرا تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کر لیں۔ آج ان کو 10 صفوں کا جو نیب کی عدالت میں جب وہ پیش ہوئے ہیں تو ان کو جناب 10 صفحات ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے ہیں کہ جناب یہ سوال نہ میں اس کے ذرا جواب دیں، اب پتہ نہیں وہ کہاں سے جواب دیتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے 10 لگژری گاڑی، جس کا میں نے آپ کو بتایا اس کے ٹیلی فون، اس میں ان گاڑیوں کے نمبر ہیں، ان کی فیملی کے نام ہیں، والدیت کا نام ہے، ان کے شناختی کارڈ لگیں گے، یہ گاڑیوں کو آپ ہمیں ریکارڈ دے دیں، لگژری گاڑی ہیں۔ اس میں 6 رکنی جو اپنا افراد تھے انہوں نے عثمان برداس پہ وہ تفتیش کی ہے، جنہوں نے ساری یہ چیزیں نکالی ہیں، اور اس نے کیا کیا نکالا، اس میں پراپرٹی ان کی ساری انہوں نے نکالی ہے۔ جو ان کا الزام ہے یہ
مبینہ ہے, پتہ نہیں اب عدالت بتائے گی سچ کیا ہے, میں کون کہنے والا. پھر اس میں گاڑیاں جو انہوں نے 10 آپ کو بتا دی, زرعی اراضی بھی ہے, اور انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں بیرون ملک آپ کے کتنے اثاثے ہیں, تو انہوں نے ان سے جو انفارمیشن مانگی اپنی گاڑیاں بتائیں, زرعی اراضی بتائیں, باہر آپ کے کتنے اثاثے ہیں, آپ کی پراپرٹی کتنی ہے. 1 ہفتے کی مہلت ہے, آپ ہمیں 10 صفحے کے سوالات ہیں, آپ اندازہ لگا لیں وہ بیچارے کی انگلش اردو بھی میری جیسی ہے, پتہ نہیں کہاں سے وہ جواب دے گا. اور ادھر یہ پریشر بلڈ کیا کہ ہفتے بعد آپ آ جائیں, نہیں تو آپ کا وہ جو متھ ہے بیسیکلی. اور دوسری آج اتفاق کی بات ہے, ایف آئی اے گئی ہے عدالت میں, انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں وہ پیش ہی نہیں ہو رہی, تو آپ ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری جو ہے نا وہ وارنٹ جاری کر دیں, وہ بھی جاری ہوں گے. تو دو جو بنیادی خان صاحب کا جو ایک ہائپوتھیسس تھا کہ میں ایماندار ہوں, میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں, میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں جس میں کرپشن نہیں ہوگی, اور ساری جو گیم تھی خان صاحب کی وہ ایک ہی چیز کے گرد گھومتی تھی, وہ تو کرپشن اینٹی کرپشن. تو یہ اگر آپ بریکی سے دیکھیں تو خان صاحب کا جو الزام زرداری پہ, نواز شریف پہ تھا, وہ یہی تھے کہ یہ خود بھی چور ہیں, ارد گرد کرپشن کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, تو انہوں نے وہی کیسز ان پہ بنا دیے ہیں. اب برداس صاحب کا بڑا جو اپنا کیس ہے وہ بڑا چھوٹا سا مختصر سا ہے کہ ان صاحب نے جب الیکشن لڑا تھا, آج سے آپ اندازہ لیں 2018 میں جب وہ سی ایم بنے تھے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے پاس جو ٹوٹل اثاثے ہیں جو انہوں نے اس وقت دیے تھے وہ تقریباً 2,50,00,000 روپے انہوں نے بتایا تھا, 25 ملین کے میرے پاس ٹوٹل ایسٹس ہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا 24 لاکھ کی میرے پاس 24 لاکھ کے میرے پاس 3 ٹریکٹر ہیں اور 36 لاکھ کی میرے پاس 2 گاڑی ہیں. تو اس نے 2018 اگر آپ سامنے رکھیں اور آج 2023 رکھ لیں, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں 20 اگست 2018 سے لے کے 30 اپریل 2022 تو یہ اتنا ان کا ٹائم ہے. تو اس میں انہوں نے کہا یہ آپ کے اثاثے تھے جب آپ سی ایم بنے تھے, اب آپ کے یہ ہم الزام لگانے بھی یہ سچ نہیں ہوا, تو آپ ہمیں اس کا جواب دیں 10 میں. تو دونوں طرف سے ایک دباؤ ڈال دیا گیا. اور اگر اب بھی میں جو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر کو سمجھتا ہوں, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اس پوائنٹ پہ اگر ابھی بھی انڈر ہینڈ حکومت کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے میسیج ہوگا ان دونوں لوگوں پہ, اور یہ اندر کے جو حلقے ہیں وہ یہ خبریں دیتے ہیں کہ فرا جو مشہور زمانہ گوگی خاتون ہے, اسی طرح برداس صاحب ہیں, ان کو انڈر ہینڈ یہ میسیج ہے کہ اگر آپ دل ہی دل سے عمران خان سے دور ہونا چاہتے ہیں, یہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی چیز دیتے تو ہم آپ کے لیے سوچیں گے, ہم آپ کے لیے نرمی پیدا کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے رعایت پیدا کر سکتے ہیں. یہ کوئی میں نئی بات نہیں, کو آپ کو میں چھپی کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا, یہ ہماری ٹریجڈی ہے, یہ ہمارے سیاسی کلچر کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں صاف ستھری کوئی چیز نہیں. ہو سکتا ہے کہ فرا بی بی کا اپنا کیس ہو, اس نے 1 روپیہ منی لانڈرنگ نہ کی, اس پہ سارے الزامات جھوٹے ہوں. ہو سکتا ہے کہ برداس صاحب کا بھی, یہ تو عدالت نے بتانا کہ وہ جھوٹی ہیں یا سچی ہیں, مگر جو انفارمیشن آپ باہر لے آتے ہیں مقدمات کی صورت سے, اس میں آپ ہر چیز کو کنفیوز کر دیتے ہیں, اس میں شک پیدا کر دیتے ہیں, اس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی کہیں نہ کہیں سے یہ میسیجز بھی چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے جان چھڑانی ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشن جو ہے, جو انفارمیشن پرووائڈنگ تو حکومت کا کام ہے, تو مقدمات تو ایک انڈیپینڈنٹلی چلتے ہیں, عدالتیں تو انڈیپینڈنٹ چلتی ہیں, مگر عدالتوں نے تو وہی فیصلہ کرنا ہے جو ان کے پاس انفارمیشن ہو. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو عثمان اپنا شریف فیملی کے سلمان شریف صاحب لندن مفرور ہے, کتنی دیر مفرور ہے, جب ان کے والد صاحب کی حکومت ہوئی تو وہ لندن سے آئے, تو ان کو وہیں پہ ضمانت پہلے ہی مل گئی, ایک جب وہ جہاز میں بھی نہیں بیٹھے تھے کہ جناب ان کو گرفتار نہیں کیا ہو جائے گا, اگلے دن وہ عدالت گئے. تو لازمی بات ہے جو ایف آئی اے یا نیب یا جو مقدمات اگر آپ ان دنوں میں دیکھیں جب سے شہباز حکومت آئی ہے, تو وہ جو ایجنسیز نے مقدمات میں معلومات دی تھی ان کی معلومات میں فرق آنا شروع ہو گیا, اور اس سے وہ مقدمات میں نا جان چھوٹنی شروع ہو گئی, کوئی رہا ہو گیا, فائدے ہونے شروع ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا ٹیسٹ کیس بنے گا, یہ اس طرح ٹیسٹ کیس بنے گا کہ اگر دونوں صورت میں حکومت نے ایک تیر میں 2 نشانے کیے ہیں, یا اداروں نے جنہوں نے یہ کیسز بنایا کہ یا تو یہ ثابت کریں یہ انوسینٹ ہیں, اگر یہ انوسینٹ ہیں تو پھر ان کے لیے ان کو پریشر ہوگا, یہ اپنے مقدمات میں الجھ جائیں گے. دوسرا ان سے جو فائدہ وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان کے لیے ایک بیڈ ریپوٹیشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنی مسز کے بڑی تعریفیں کرتے تھے, ان کے اخلاق کے, ان کی پرہیزگاری پہ, ان کی اللہ رسول کی طرف جو دلچسپی تھی, مذہب سے دلچسپی تھی, تو یہ چیز ثابت ان کے ریپوٹیشن پہ حملہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک بندے کو وسیم اکرم پلس قرار دیا تھا کہ بڑا نیک آدمی ہے, بڑا شریف آدمی ہے, اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں, اور آپ کی مسز کی جو بیسٹ فرینڈ ہے اس پہ اربوں روپے کے الزامات لگ گئے, اور جو بندہ 2.5 کروڑ روپے رکھتا تھا
الیکشن کے وقت اس کے فیملی کے پاس صرف 10 لگژری گاڑی ہیں، جو میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں، ایک گاڑی ہی ڈائی روڈ سے اوپر ہوگی. تو انہوں نے دونوں صورت میں ایک پھنسا لی ہے کہ جناب تاکہ یہ پروپوگنڈا کرنے میں مدد ملے کہ خان کے جو قریبی لوگ تھے وہ سارے کرپٹ تھے، وہ بھی منی لانڈرنگ کرتے تھے، وہ بھی پیسے کھاتے تھے. تو یہ وہ لڑائی ہے جس میں سفر پاکستان کی عوام کر رہی ہے. یہ ایک دوسرے پہ اپنے اپنے نمبر بناتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشر میں لے کے آتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، وہ تو عدالت بتائے گی. مگر ایک بات پکی ہے، ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ اپوزیشن کے لیے کوئی پلان مجھے لگ رہا ہے ان کے پاس ہے، نہ حکومت کے لیے کوئی پلان ہے. لوگ پریشان ہیں، ڈپریس ہیں، مایوس ہیں، اور یہ اپنی لڑائی میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.